بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 134 سے لے کے 140 تک تفسیر اور فضائل ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 134 میں فرماتا ہے، اب وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواہ وہ خون کے لحاظ سے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، در حقیقت ان کے ساتھ کوئی حقیقی رشتہ نہیں تھا۔ ان کو کیا حق تھا کہ وہ اپنے ہونے والے کا بہانہ کریں جب وہ اپنے راستے سے بہت دور چلے گئے تھے، کیونکہ خدا لوگوں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا۔ یہ ان کے اپنے طرز عمل اور عمل کے بارے میں تھا کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ان کا وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، ایک خصوصیت سے قرآنی اظہار ہے، جس چیز کو ہم عام طور پر عمل یا کرنا کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اسے قرآن نے کمائی کہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسانی عمل کا حتمی اثر ہوتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا نہ ہو، اور اس کا اظہار خدا کے رضا یا ناپسندگی میں ہوتا ہے۔ یہ حتمی اثر ہے جو انسان کی کمائی ہے، چونکہ قرآن اسے بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، اس لیے یہ انسان کے اعمال کو اس کی کمائی قرار دیتا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں یہودی بنو یا عیسائی بنو، پھر تم راہ راست پر رہو گے۔ ان سے کہو نہیں، صرف ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس بیان کی باریک بینی کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ اسلام کے مقابلے میں قدیم مذہبی یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت کا نام نیز اس سے وابستہ خصوصیات کی خصوصیات اور قوانین اور ضوابط کا وسیع جسم تیسری یا چوتھی صدی قبل مسیح میں ابھرا۔ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے، عقیدہ اور مذہبی عقائد کے جسم کے معنی میں جو اس کی خصوصیت رکھتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بات کی وجود میں آیا۔ یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی رہنمائی کا انحصار یہودیت یا عیسائیت کی پیروی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور صالحوں کو کیسے مان سکتے ہیں، جنہیں یہود اور نصارہ نے بھی صحیح رہنمائی کے طور پر قبول کیا، جبکہ وہ کئی پیدا ہوئے تھے۔ یہودی اور عیسائیت کے پیدائش سے صدیوں پہلے اگر وہ راہ راست پر تھے تو انہیں کس سے ہدایت ملی؟ ظاہر ہے کہ ان کے رہنمائی اور اعلام کا ذریعہ نہ تو یہودیت تھا اور نہ ہی عیسائیت، چونکہ ان کے زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا، لہذا انسان کی درستگی کا انحصار ان خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہود اور نصارہ کی خصوصیات میں اضافہ ہوا، بلکہ ان کا انحصار اس افاقی راستے کو اختیار کرنے پر ہے جس نے تمام عمر انسانوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ دوسرا، یہودیوں اور عیسائیوں کے صحیفے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ابراہیم کا عقیدہ تھا کہ عبادت، بندگی اور اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ اس کا مشن تھا کہ اللہ کی صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ چونکہ مشرک عناصر نے یہودیت اور عیسائیت پہ قدم جما لیے تھے، ظاہر ہے کہ دونوں ابراہیم کے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اور اس پر بھی دوسرے انبیاء کو ان کے رب سے ملایا، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ آیت نمبر 136 کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ انبیاء کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو صحیح اور بعض کو غلط نہ سمجھے، بعض کو وحی الہی کے حاصل کرنے والے اور بعض کو نہ مانے۔ خدا کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء نے انسانوں کو ایک ہی حق اور ایک ہی راستے کی طرف دعوت دی، لہذا جو شخص حقیقت میں سچا عاشق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کو اس کا علمبردار تسلیم کرے۔ جو لوگ ایک خاص نبی کو مانتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں، وہ در حقیقت اس خاص نبی کو بھی نہیں مانتے جس پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے افاقی صراط مستقیم کی فطرت کو نہیں سمجھا جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ جب ایسے لوگ کسی نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا اصل مطلب
یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعظیم میں ایسا کرتے ہیں۔ ان کا مذہب ترقیقت متصب آباء و اجداد اور وراثتی رسوم کی اندھی تقلید پر مشتمل ہے، بجائے اس کے کہ خدا کے کسی نبی کی ہدایت پر خلوص سے عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 137 میں فرماتا ہے، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ محض حق کی مخالفت میں پڑ گئے ہیں۔ ان سے حفاظت کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 138 میں اللہ فرماتا ہے، کہو کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یہ وہی ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ہم نے اللہ کا رنگ اٹھا لیا ہے، دوسرا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ عیسائیت کی آمد کے موقع پر یہودوں نے اپنے مذہب کو قبول کرنے والے پر ہر شخص کو غسل دینے کی رواج کی پیروی کی۔ اس رسمی غسل نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اسے کے پچھلے تمام گناہ دھل گئے اور اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک مختلف رنگ اختیار کر لیا۔ اس عمل کو بعد میں عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اسے بپتسمہ کہتے ہیں۔ نہ صرف مذہب بدلنے والے بلکہ نوزائیدہ بچوں کو بھی بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں قرآنی ریمارکس اس ادارے کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اس رسمی کا کیا فائدہ؟ جو چیز واقعی قابل قدر ہے وہ ہے خدا کے رنگ کو اپنانا، اور یہ پانی نہیں ہے جو کسی کو یہ رنگ دیتا ہے بلکہ خدا کی حقیقی خدمت اور حقیقت ہے۔ 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑو گے جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ ایک اصول جس کے لیے نبی اور ان کے پیروکار غیر محفوظ طریقے سے کھڑے تھے وہ یہ تھا کہ صرف خدا کی خدمت کی جائے۔ کیا اس سے جھگڑا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو یہود و نصارہ سے جھگڑنے کا حقدار مسلمان ہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بجائے وہ لوگ ہیں جو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ دوسروں کو بھی عبادت اور بندگی کا سامان بنایا جائے۔ اس حصے کا متبادل ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، تو کیا تم اللہ کے لیے ہم سے جھگڑو گے؟ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر ان کا جھگڑا مخلص تھا تو اس کا خاتمہ آسان تھا۔ خدا کے سوا کسی کی بندگی پر راضی نہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہے، اور اگر انہوں نے اپنی خدمت اور عقیدت کا کچھ حصہ خدا کے علاوہ دوسروں کے لیے مختص کیا ہے تو وہ ایسا کریں، خود دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ مسلمان انہیں طاقت کے ذریعے گمراہی سے باز رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی خدمت، اطاعت اور عبادت کو صرف خدا کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اگر یہود و نصارہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے اس حق کو تسلیم کر لیں تو یہ تنازع خود بخود ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تبصرہ یہودیوں عیسائیوں کے جاہل عوام کی طرف سے ہے جو صدقے دل سے یہ مانتے تھے کہ تمام انبیاء ان کے مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تبصرہ ان یہودی عیسائیوں کے ماہرین اہلیات کے لیے ہے جو اس بات سے ہے بے خبر نہیں تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ تاریخ کی نسبت آخری دور میں نمودار ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے حق کو اپنے مذہبی فرقوں تک محدود سمجھا۔ انہوں نے اس غلط فہمی کو بھی برقرار رکھا کہ انسان کے آخری سعادت اور کامیابی ان عقائد، اداروں اور قانونی ضابطوں کے پیروی میں مضمر ہے جو ان کے فقہ، علماء کرام اور صوفیاء نے پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد بنائے تھے۔ جب ان علماء کرام سے پوچھا گیا کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور دیگر انبیاء علیہ السلام ان کے کس مذہبی برادری سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کا تعلق ان کے اپنے فرقے سے ہے۔